پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں ایک غیر معمولی رجحان ہے اور اس طرح کے ٹرینڈز ہم اکثر دیکھتے ہیں جب ہی کچھ مارکیٹ شفٹ ہوتی ہے۔ ایرانی ریال اچانک توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور یہ جو آپ کو فیصلات دیکھ رہے ہیں ان کی پوری نگاہیں اس وقت میرے فرنٹ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی وہ پہلے میرے پاس کیمرہ تو آئے تو پھر میں دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں میں ہوں کروڑ پتی۔ آپ نے لائف میں کیا اچیو کیا ہے؟ آئی ہیو جسٹ گاٹن کروڑ پتی۔ اف یو وانٹ ٹو بی کروڑ پتی ویل فگر آؤٹ اٹ فار یو۔ آپ نے مجھے عیدی نہیں دی تھی، مجھے یاد آیا یار فیصل نتھنگ بیٹر۔ یہ لیں آپ پورے لے لیں کیونکہ یہ نہیں ہے، یہ ہمارے جو گیسٹ ہیں جن کو ہم تھوڑے ہی لمحے میں انٹروڈیوس کریں گے، یہ ان کے پیسے ہیں تو آپ کیا ہی اس سے انجوائے کرنے والے ہیں۔ یہ 10 لاکھ ریال، اٹس 1 کروڑ آل ٹوگیدر۔ ایک نوٹ 10 لاکھ ریال کا ہے بھائی۔ یہ رہے آپ کے سامنے، یہ لیں آپ۔ یہ جو پاکستانی جو ہیں، یہ جو آج کل خرید رہے ہیں نا، یہ جو پاکستانی خرید رہے ہیں آج کل، یہ جو خرید رہے ہیں نا آپ لوگ، تو یہ میرے ہاتھ لگ گئے ہیں یہ۔ اور میں 10 کا ایک بالکل نہیں کرنے والا، کوئی موسن نقوی کو نہ دکھا دے یہ بھائی۔ ویسے ہی آج کل بہت کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دس از جسٹ فار، میں اس کے نیچے لکھ کے لگا دے، دس از جسٹ فار ایجوکیشنل پرپس یہ ویڈیو۔ تو جناب یہ ہے، اس کو تمن یا ایرانی ریال۔ اور آج کل ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ جب سے یہ مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہوئی ہے، معاملات ہوئے ہیں، تو ایرانی ریال کی قدر جو ہے اس نے ایک نمایاں چھلانگ لگائی، جہاں یہ 10 بلین ریال کا یہ ایک نوٹ جو ہے یہ 2500 پاکستانی، اب یہ 10,000 روپے تک اس کی جا پہنچی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سورٹ آف اس کی ویلیو جو ہے مزید کم ہوئی ہے اور پاکستان میں لوگوں کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان کیوں خرید رہے ہیں لوگ؟ پاکستان میں، اور سب سے بڑی بات یہ مجھے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ یہ بلیک میں بھی لوگ خرید رہے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے، میں حیران ہوں کہ بھائی پاکستان میں اس کی امپورٹنس اتنی، اور پاکستان کا کیا ہے یہ، ہر دفعہ ہم کرپٹو کے ساتھ بھی یوں ہی کرتے ہیں، گولڈ کے ساتھ بھی یوں ہی کرتے ہیں، سلور کے ساتھ بھی یوں ہی کرتے ہیں۔ وائی آر وی سو انکلائنڈ کہ جیسے کوئی چینجز آئے فورن، اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ظفر پراچا صاحب اسٹوڈیو سے موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ صدر ہیں کرنسی ایکسچینج کمپنی آف پاکستان کے۔ سر ویری وارم ویلکم، گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور اس کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنی ایمانت واپس لے سکتے ہیں۔ مجھے ذرا پوچھنا یہ تو نہیں کہ آپ کیمرے کے سامنے واپس دے رہے ہیں پھر بعد میں اس کو سر دیکھیں، یہ آپ نے کیمرے پہ نہیں بتانا تھا۔ اچھا، وی آر سو ایکسائٹیڈ بیکاز وی وانٹ ٹو لرن اینڈ اٹس این اپارچونیٹی فار اس کہ پاکستان میں کیا یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ ہر کوئی بولا ریال لے لو، ریال لے لو، کیا ہے یہ؟ دیکھیے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ اوکے، اگر ہم بات کرتے ہیں عراق اور کویت جنگ کی، تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بلینر تھے یا ملینر تھے وہ راتوں رات زیرو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کی کرنسی تھی، جو اس وقت بھی تقریباً 250 یا 70 روپے پر کویتی دینار تھا، وہ زیرو گیا۔ اب اس کے بعد پھر لوگوں نے جب جیسے جیسے حالات چینج ہوئے انویسٹ کرنا شروع کیا، تو جن لوگوں نے انویسٹ کیا، جو نئے انویسٹر آئے، انہوں نے اس میں بہت کمایا۔ پھر ہم بات کریں گے عراق اور امریکہ جنگ کی، تو اسی طرح عراقی دینار پہلے زیرو ہوا، پھر اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر ہم بات کریں گے افغانستان کی کرنسی کی، جو ہمارے یہاں نوٹ، جو ان کے نوٹ تھے، ہم اگر 1 لاکھ روپے کے کئی بورے آتے تھے، اور اب وہ 3 روپے 50 پیسے کا افغانی ہے، جی 3 روپے 50 پیسے ہمیں سر پاس کر گیا۔ ہاں جی، اچھا، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس میں انویسٹ کریں، میں آپ کو ایک تھوڑا اچھا پھر ہم بات کریں گے کہ جب بھی کوئی ایسے ایمرجنسی ہوتی ہے یا جنگ لگتی ہے یا معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ آپ کے دنیا میں انفلیشن آتا ہے یا آپ کا کووڈ آتا ہے، اس طرح کا یا کوئی بھی ایک، تو لوگ مختلف کموڈیٹیز کی طرف جاتے ہیں، جیسے کہ گولڈ، سلور، آئل، کموڈیٹیز، اور اب یہ جو بات ہو رہی ہے، آپ نے بات کی بٹ کوائن کی، تو ہم نے تو ہمیشہ لوگوں کو منع کیا اسپیکولیشن سے اور مینوپولیشن سے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سے جب آج سے 15 سال پہلے لوگ کرپٹو کی بات کرتے تھے، خاص طور میں بٹ کوائن کی، تو ہم تو منع کرتے تھے۔ اس وقت $1 میں 80 ہزار، ایک جو پہلی ڈیل ہوئی تھی دنیا میں بٹ کوائن کی، ایک پیزا خریدا گیا تھا تقریباً 70-80 ہزار بٹ کوائن کا، ٹھیک ہے، اور آج وہ $1 لاکھ کا ہے، آلموسٹ اوپر نیچے۔ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بھئی آپ نے ہمیں غلط مشورہ دیا، آپ احمق ہو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے، یہ آپ کی اپنی کال ہے۔ جو افغانی خرید رہے ہیں لوگ، یہ جو اس وقت ایرانی خرید رہے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کی اپنی کال ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، اسٹڈی کریں، پھر آپ انویسٹ کریں۔
اور یہ نہیں کہ جو پچھلا میں نے آپ سے کویت کا، عراق کا یا افغانستان کا کہا ہے کہ وہ اس دفعہ بھی وہی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جو حالات اور واقعات ہیں، میں تو پلس مائنس دونوں بات کروں گا نا، کہ حالات اور واقعات یہ ہیں کہ ایران پچھلے 47 سال سے آئسولیشن میں تھا، نہ امپورٹ نہ ایکسپورٹ نہ بینکنگ چینل نہ کچھ، اس کے باوجود اس نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی، عراق اور ایران وار، پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایران اکیلا تھا، جی اسلامی ممالک، دیگر ممالک، یورپی یونین یا اس وقت نیٹو نہیں تھا، تو ان سب نے مل کے ایران سے جنگ کی، الٹیمیٹلی ایران اپنی جگہ قائم دائم رہا، عراق ختم ہو گیا، دوسرے ممالک ختم ہو گئے ان کا، اور اب جو جنگ ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل، تو دنیا کی بڑی طاقتیں اور مزید طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ دفاعی طور پہ، معاشی طور پہ، سفارتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اور اپنا جو انڈسٹریل جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کے طور پہ بھی وہ مضبوط ہے، آل رائٹ، کہیں کوئی افراتفری، کوئی شارٹیج کچھ سر نہیں کیا ہے۔ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ایران کے لیے کہ ہم اس کے ریال کی اتنی ویلیو بڑھا رہے ہیں، خرید کے لائک اٹ ہیپنس فار ڈالر ان پاکستان، یو نو دا لاٹ آف پیپل وہ ڈالر میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا انویسٹ کیوں کرو، اس کی ڈیمانڈ کیوں بڑھا رہے ہو اس کی، یو نو، جی ایکچولی سو از اٹ اے گڈ تھنگ سم ہاؤ فار ایران کہ پاکستانی اتنا ریال خرید رہے ہیں؟ بٹ بیڈ تھنگ فار اس کہ ہم اسپیکولیٹو بائنگ کر رہے ہیں. دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ ایران کی اگر ہم کنورژن دیکھیں جو اگینسٹ ڈالر، تو یہ 1970 کے ایک اس میں پیریڈ میں، 70s کے پیریڈ میں، یہ ایک ڈالر میں 70 ریال آتے تھے، اوکے، اور اب اس وقت ایک ڈالر میں 5 لاکھ ریال آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو یہ جو خریداری ہو رہی ہے ایرانی کی، مینلی پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں جس کو زمینی حقائق کہتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی۔ دیکھیے، ایک تو ہماری بارڈر ٹریڈ جتنی ہے وہ ایرانی ریال میں ہے، ڈیو ٹو سینکشن آف ایران، اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں آئل بھی آتا ہے، گیس بھی آتا ہے، سیمنٹ، سریا، اور وہ آپ کا بچومن، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر جو اسمگل آئٹم لیں تو آپ ایون دین سبزی، انڈے، دودھ تک وہاں سے آتا ہے بلوچستان میں، او یس، پنیرز اینڈ دی کیکس اینڈ دی تو بسکٹس، اس لیے ایک تو لوگ یہ ایرانی ریال خریدنے کی یہی وجہ ہے، اور ایک دوسرا سب سے بڑا مذہبی عنصر کہ جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر نہیں بھی بڑھا تو ہم اس کو ویسے استعمال کر لیں گے، یوز کر لیں گے، تو یہ کچھ وجوہات ہیں، اور پھر یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2015 میں ایک کروڑ ایرانی ریال 50,000 روپے کے تھے، پھر 2018 میں ٹرمپ صاحب نے آ کے جو ایٹمی پروگرام کا جو ایگریمنٹ تھا انہوں نے کینسل کر دیا، تو پھر ایرانی ریال ہو گیا 10 سے 15,000 روپے کا، 1 کروڑ 10 ملین، اور جب جنگ لگی تو یہ ہو گیا 2500 کا، اور اب جب جنگ کے بعد جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں تو یہ فوری طور پہ بڑھ کے 15,000 روپے تک ہو گیا، اس وقت یہ 10,000 روپے ہے۔ ڈو یو تھنک باجا صاحب کہ یہ میں نے آپ کو اس کا پچھلا، تو پھر خرید لیں ہم یعنی کیا؟ کہ اس وقت، سوری آپ کی بات، ہاں، اس وقت جو ریٹ ہے وہ جنگ سے پہلے جو ریٹ تھا وہ ہے۔ اوکے، اب مجھے یہ بتائیں، جنگ ختم ہو گئی، خدا کرے، ہم اس پر آمین کہتے ہیں سب، کیا ایرانی ریال اتنی تیزی سے، جیسا انٹرسٹ ہے پاکستان میں اس کو خریدنے میں، اتنا جلدی اوپر چلا جائے گا؟ بیکاز ریکوری بھی تو ہوگی نا، کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے کہ جی آپ جو ہے لاکھوں ریال خرید کے اپنی جیب میں رکھ لیں، کروڑوں خرید کے رکھ لیں کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے اس وقت جو حالات واقعات ہیں اور جتنی تیزی سے ترقی ہوئی ہے، اور زمانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ 10 سال پہلے جو ایک ڈالر میں کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار بٹ کوائن آتے تھے، آج 1 لاکھ ڈالر کا ایک ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اسٹاک ایکسچینج آج سے 3 سال پہلے کہتے تھے کہ 1 لاکھ پہ چلا جائے گا، ہم کہتے ہیں کیا
کیا بات کر رہے ہیں, وہ 1 لاکھ چھوڑ کے 2 لاکھ پہ 2 لاکھ پہ جا رہا ہے. یس, گولڈ جب 1-1.5 لاکھ تھا لوگ کہتے تھے 3 لاکھ ہو جائے گا. اچھا, ہم کہتے یار کیا, وہ 5.5 لاکھ ہو گیا. سلور چاندی جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ کہاں چلا گیا. دیکھیے جب جنگیں ہوتی ہیں, میں نے کہا نا, لوگ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, کماتے بھی ہیں, گنواتے بھی ہیں, یا جو ایسے حالات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت کرنسی, اس سے پہلے ایک وقت تھا گولڈ, ایک وقت تھا سلور, ایک وقت تھا اسٹاک, ایک وقت تھا آئل, کموڈیٹیز. تو یہ جو ٹریڈرز ہیں یا جو انویسٹرز ہیں, 2-3 قسم کے انویسٹر ہوتے ہیں نا. ایک بالکل محتاط, ایک تھوڑے مائلڈ, اور ایک اگریسو. تو جو اگریسو ہوتے ہیں, مور رسک مور گین اور مور لاس. ٹھیک ہے, تو وہ ہر طرح کا آدمی ہے, اور اگر ہر طرح کا ذہن کا آدمی نہ ہو تو دنیا نہ چلے, دنیا رک جائے, جمود کا شکار ہو جائے. اگر سب لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں, ایک اللہ کا نظام ہے, یہ سب امیر ہو جائیں تو پھر غریب نہ ہو تو ان کا کام کیسے کرے گا. تو سارے غریب ہو جائیں تو ان کو پھر پیسے کون دے گا. یہ ایک اللہ کا نظام ہے, اس نے بنایا ہے. کوئی آدمی اسی چیز میں لاس کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اسی میں. ٹھیک ہے فراز صاحب, بس آخری منٹ ہے ہمارے پاس, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ امن ہو جائے گا تو کرنسی ایران کی ویسے ہی ہو جائے گی جیسے پہلے تھی, یا بہتر ہوگی؟ اور مشورہ نہیں دیں پاکستانیوں کو, لیکن بس ایسے ہلکا پھلکا بتا دیں, یہ جو دھڑا دھڑ بائنگ ہو رہی ہے, کریں کیا بائنگ, یا پھر بس ایسے ہی؟ دیکھیے, دھڑا دھڑ بائنگ تو نہ کریں. ڈیمانڈ سپلائی, جب آپ کسی چیز کی ڈیمانڈ نکالتے ہیں, چاہے چینی بھی ہو, چاہے گندم بھی ہو, آٹا بھی ہو, تو وہ تو پھر ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایسے پینک ہو کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے اگین وہی والی بات کہ ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں, لوگ آ کے لڑ پڑتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا تھا 10,000 کا, ابھی 15,000 کا, 20,000, آپ تو مجھے 10,000 میں دو. اور اگر وہ لے جاتا ہے 10,000 میں, کہتا 5,000 ہو گیا, اب مجھے 5,000, مجھے 10,000 روپے میرے واپس کرو. تو یہ تو اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. دیکھیے, بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے. میں نے اگین وہ والی بات کہوں گا, فیکٹس اینڈ فگر کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے. تو باقی تو اس وقت ایران کے حق میں ہے ہر بات. ٹھیک ہے, دیکھیے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جو ہماری کارگو شپمنٹ گئی ہے سینٹرل ایشیا, وہ ڈائریکٹ وایا ایران گئی ہے. پہلے کیوں نہیں جاتی تھی؟ کہ سینکشن تھی. اب ہم گیس پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل بھی آج گئے ہوئے ہیں, وزیر داخلہ صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو اس وقت ایران اور امریکہ اس طرح ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جبکہ ان کو اور ان کی طاقت کا توازن ایسے ہے. بالکل. ایون دو کہ جو امریکہ کے جو اتحادی تھے, نیٹو ممالک, وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں, یورپی یونین پوری چھوڑ گئی ہے. ایون دو جو ان کے پاپ ہیں, وہ تک ان پہ سخت مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ شاید کہیں مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ایران کو. گو کہ ان کا بہت نقصان ہوا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ وہ ایک نیشن ہے اور کمیٹڈ ہے. ان کی لیڈرز کو پتا تھا, سربراہ کو, کہ مجھے شہید ہونا ہے, لیکن اس نے اپنی آفس سیٹ نہیں چھوڑی. یہ میسج ہوتا ہے. تو جو مس کیلکولیشن, تھینک یو سو مچ ظفر صاحب, اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم وتھ یو. جو مس کیلکولیشن امریکہ سے ہوئی ہے وہ پاک نہ کریں, خدا کا واسطہ دھڑا دھڑ ایرانی کرنسی آنکھ بند کر کے خریدنا نہ شروع کر دیں. اور اگر کسی کو چاہیے تو پوری گڈی ہے ہمارے پاس, نئے نوٹوں کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.